ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات منوال اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں ملاقاتوں میں بتاتے ہیں یا وکلاء کے ذریعے ہمیں میسج آتا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے عین مطابق آج یا کل آپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ فیصل آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے 24 مئی کو یا پھر 30 مئی کو انشاءاللہ تعالی. یہ جلسے فیصل آباد میں آپ کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہماری اتحادی پارٹی ہیں ان کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اسی طرح کراچی میں جلسہ تقریباً 6 جون کو متوقع 2 جون کو انشاءاللہ تعالی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے. اور سندھ کے ہائی کورٹ نے ہمارے پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کے سندھ حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ جگہ کا تعین کریں آج اور کل ورنہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ لگے گی. اسی طرح اسلام آباد میں کیپٹل پارک F9 میں 8 جون کے جلسے کے لیے بھی ہم نے اپلیکیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جمع کرا دیا ہے. یہاں پہ ستم ظریفی خواتین و حضرات یہ ہے کہ چاہے میاں والی میں چار دیواری کے اندر ہمارے ایم این ایز اور ہمارے پارٹی ورکرز نے پرسوں ایک فنکشن کا انعقاد کیا تو دہشت گرد پنجاب پولیس وہاں پہ پہنچ گئی اور ہمارے ورکرز پہ FIR انہوں نے کاٹی اور وہاں پہ جمال خان صاحب کو احسن خان صاحب کو اور بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ گجر خان میں ہمارا پارٹی آفس کا فنکشن ہونا تھا پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ دہشت گردی کی ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے. یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. خواتین و حضرات میں یہاں پہ اس بات کی بھی کنڈمنیشن کرتا ہوں مذمت کرتا ہوں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے پرسوں بلوچستان کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اور وہاں کے کوئٹہ کے اسسٹنٹ کمشنر نے اس دفتر کو سیل کر دیا. کیا مصیبت پڑ جاتی کون سا آسمان اور زمین اوپر نیچے ہوتے یا وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ پریس کانفرنس کوئٹہ میں کر لیتی. یہ وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جس کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانی ہے. ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بار بات کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے لیے نکلیں کیونکہ آئین اور قانون ملک میں ہوگا تو آپ کے پیسوں کی ریل پہ ہوگی آپ کا کاروبار چلے گا آپ کی سرمایہ کاری ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. جس وقت آئین اور قانون نہیں ہوگا تو ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ خود یہاں پہ وکلاء ہیں ایک کانٹریکٹ میں ایک آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے اور جس ملک میں بین الاقوامی دنیا سے یا لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتے ہیں کیا وہ ایسے ملک کی جوڈیشری پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں جس کے فیصلے کہیں اور لکھ کے ان کو دیے جاتے ہیں؟ اور جواب ہے ہرگز نہیں. وہ باہر کے کورٹس پہ انحصار کریں گے اور ملک میں سرمایہ کاری بدقسمتی سے نہیں ہوگی اور پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا اور پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں بنانا ریپبلک کا لقب دیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے پیارے ملک میں کسی قسم کی سرمایہ کاری ہو ہی نہیں رہی. نہ ہی یہاں پہ رول آف لا ہے نہ ہی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لہذا خواتین و حضرات یہاں پہ ہمارے وکلاء حضرات آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے معاشرے میں سنی جاتی ہے. لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ مشعل راہ ہیں. یہ مشعل آزادی کا رول آف لا کا آپ خواتین و حضرات نے اٹھانا ہے. آئیے چاہے وہ ILF کا پلیٹ فارم ہو چاہے وہ ہم سب کا ہو ہم نے اس ساری چیزوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. اس سے
جو ہمارا لا منسٹر ہے اس نے جو بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹس کے ریمارکس کے حوالے سے یا اس کو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف اس کو جائز ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے دل کی آواز اٹھائی، حق اور سچ کی بات کی، اور ہم لوگ اپنے جسٹس صاحبان کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آپ کمیشنز کی بات کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اوجڑی کیمپ کی رپورٹ کو پبلک کریں، آپ اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کی پبلک کریں، آپ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ پبلک کریں، آپ باقی رپورٹس جو ہیں کمیشنز کی وہ ضرور پبلک کریں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، یہاں پہ حق اور سچ جو ہے اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ مجھے ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک ایکٹیوسٹ مجاہد صاحب کی 11 مہینے کے بعد ضمانت ہوئی، اور ان کو ایک بار پھر جھوٹے کیسز میں ان کو اریسٹ کر کے ہمارے مجاہد ورکر مجاہد صاحب جو ہمارے ایک بڑے قیمتی ورکر تھے، ان کی کل فوتگی ہوئی، اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ مجاہد صاحب کی جو فوتگی ہوئی تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کا جیل اتھارٹیز کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو فالس کیسز میں مبتلا کیا گیا، اور ہماری یہاں پہ خواتین بھی ہیں، چاہے وہ عالیہ صاحبہ ہو چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہو، ان کو غیر ضروری طور پہ اس وقت پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، یہاں پہ ایک ضروری ہم لوگ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہماری لیڈرشپ میں چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، ہماری فرسٹ لیڈی بشرا بی بی ہوں، اور سب سے اہم ہمارے ہر دل عزیز قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں، ہمارے ملٹری کورٹس کے پابند سلاسل ہمارے حضرات ہوں، سب کو یکدم رہا کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ان کا کوئی توشہ خانہ کیس اس کا بشرا بی بی کا اس کا تعلق ہی نہیں۔ آپ کے باقی سائفر کا کیس ہو گیا، آپ کا القادر ٹرسٹ کا ہو گیا، آپ کے اور کیسز ہو گئے، عدت کیس، یہ سب کے سب جھوٹے کیسز ہیں، ان کو فی الفور ختم ہونا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے 180 سیٹوں کا، جو فارم 47 کے ذریعے اس حکومت نے، اس کرپٹ حکومت نے چرایا ہے، وہ فی الفور ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 180 سیٹیں ہماری ڈائریکٹ الیکشن کی، اور ریزرو سیٹیں جس وقت ہم لوگ ملتی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 3/4 اکثریت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ہوگا، عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ بھروسہ کرتی ہے، وہ ملک کے لیے فیصلے میرٹ پہ صاف شفاف طریقوں سے لیں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا یہاں پہ شکر گزار ہوں۔ میں یہاں پہ آپ وکلا خواتین و حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کے ILF کے ذریعے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی ہوئی تو انہی پلیٹ فارمز پہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور میری آخر میں ایک بار پھر منتظمین سے ان سے گزارش ہوگی کہ آپ نے آگے ہونا ہے۔ ILF نے ایک مشعل راہ ہم ساروں کے لیے بننا ہے، اور یہ مشعل آپ وکلا خواتین و حضرات، آپ نے ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے اٹھانا ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔
اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھی جلد از جلد بازیاب ہوں. کون بچائے گا پاکستان